آج ہم نے جاننا ہے ہماری مخالفت۔ ہمارے بہت سے بنیادی حقوق ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم اور ضروری وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو فرد رہتا ہے اسے یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ یسوع کون ہے۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ کوئی شخص اپنی ساری زندگی خدا یسوع مسیح کو جانے بغیر گزار دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی زندگی میں یہ سب سے بھیانک بات ہو سکتی ہے کہ وہ ساری زندگی گزار دے اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مرنے کا ایک وقت ہے، اس لیے ہم جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انہیں جو ایمان نہیں لائے یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بہت بڑی مخالفت کا سامنا ہوتا بھی ہے۔ اس لیے مسیح ہونا کوئی آسان زندگی نہیں، کیونکہ جس وقت آپ اپنی زندگی اور دل یسوع کو دے دیتے ہیں آپ ایک فرق انسان بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ دنیا کے گناہ میں حصے دار نہیں ہیں، چونکہ آپ فرق ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ آپ کو ناپسند کریں گے، اور جس طرح سے آپ اب زندگی گزارتے ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور وہ آپ کی دیانتداری کی مخالفت کریں گے۔ وہ اس لیے بھی کہ آپ کی مخالفت کریں گے کہ نا امیدی اور مایوسی سے بھری ہوئی اس دنیا میں صرف آپ کے پاس امید ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، نہ سمجھ سکیں گے کہ اس ناامیدی اور مایوسی سے بھری دنیا میں آپ کا دل کیوں خوشی سے بھرا ہوا۔ اس سے بہت سے مسیح ہزار ثانی کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ہر ایماندار جو ہزار ثانی کا شکار ہے، یعنی اب بھی ہے، اسے یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے ایماندار سے مدد حاصل کرے، کیونکہ اب ہم ایک خاندان اور ایک بدن ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں اور ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ ایک بدن ہونے کی حیثیت سے ہر ایک عضو دوسرے عضو کی ملکیت ہے۔ پورے بدن کی سلامتی کے لیے ہر ایک حصے کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میری 2 ٹانگیں ہیں، اور اگر ایک ٹانگ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پورے ہفتے کے لیے کام نہیں کرے گی، اگر میری بائیں ٹانگ ہڑتال کر دے یا دائیں ٹانگ ہفتہ بھر کام نہ کرنے کا اعلان کر دے، تب بھی اعضاء کو تمام بدن کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے میرا پورا بدن تھک جائے گا، صرف اس لیے کہ میرے بدن کے ایک عضو نے فیصلہ کیا کہ وہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن مسیح کے بدن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور سارا بدن درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی بدن کا ایک حصہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا ہزار ثانی کے وقت کسی ایماندار کو قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم سب کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہزار ثانی کا سبب کیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ اگر ہم مسیح نہ ہوتے تو ہم ستائے نہ جاتے۔ ہزار ثانی اس وقت اسی وقت آتی ہے جب خدا یسوع مسیح کی زندگی ہمارے بدن میں، ہماری زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ مجھے بائبل مقدس کی ایک کہانی یاد آتی ہے، آئیں اسے سمجھیں۔ مشہور ہے، پہلے بھی سن چکے، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک نوجوان تھا، وہ بہت ہی مذہبی تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ مسیحیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ انہیں ہزار ثانی کا شکار بناتا، اور جہاں کہیں بھی اسے موقع ملتا وہ ان کا پیچھا کرتا اور پکڑ پکڑ کر انہیں قید خانوں میں بند کرتا تھا۔ اب جب مسیحوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے قتل کیا جاتا تو وہ سمجھتا اس سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس نوجوان شخص کا نام سول تھا۔ ایک دن وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تاکہ مسیحوں کو گرفتار کرے۔ اچانک خدا یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے، اور سول کو ایک بڑی آواز سنائی دی، اور آواز کیا تھی؟ اے سول، اے سول، تو میری کلیسیا کو کیوں ستاتا ہے؟ نہیں، یہ آواز نہیں تھی۔ کیا یہ کہ اے سول تو مسیحوں کو ستاتا ہے؟ نہیں، یہ آواز بھی نہیں تھی، بلکہ آواز یہ تھی،
اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ آج غور کریں، جو چرچ کے خلاف، جو خدمت کے خلاف لوگ ہیں، کلیسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، خادموں کو تکلیف دے رہے ہیں، خدمت کے خلاف ہیں، کسی بھی طریقے سے کلیسیاں بند، چرچ بند کرنے کے در پہ بیچنے، اسے فروخت کرنے، یا کسی بھی طریقے سے کہ خدا کے کام میں وہ رکھنا ڈالے، تو یاد رکھے وہ خادم کو نہیں، وہ کلیسیا کو نہیں، وہ کس کو ستا رہے؟ یسو کو، کیونکہ یہ اس کا بدن ہے، کلیسیا اس کا حصہ ہے، وہ سر ہے، ہم دھڑ ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی زندگی ہے جسے تو ستاتا ہے۔ خدا نے سول کو کہا تو جسے ستاتا ہے، یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچتا ہوں، جب میں ستایا جاتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی زندگی جو میرے باطن میں ہے اسے ستایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر میں ہزار ثانی کا شکار نہیں ہوتا تو یہ حالت پہلے سے بھی بری ہے، کیونکہ میری زندگی سے خدا کی زندگی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے تو مجھ پر ہزار ثانی نہیں کی جاتی۔ جب ابلیسی قوتوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جب لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ کئی بار بائبل مقدس میں اس بات کو دہرایا گیا کہ جب لوگ تمہیں ستائیں تو خوش ہونا، کیونکہ شیطان کی دوستی سے یسوع کی خاطر دکھ اٹھانا بہتر ہے۔ آمین۔ جب میں یسوع کی خاطر دکھ اٹھاتا ہوں تو اسے میرا دل شادمانی سے بھر جاتا ہے، خواہ ایمان کی خاطر مجھے جیل بھی جانا پڑے، کیونکہ ہم یسوع مسیح میں نئی مخلوق ہے، ہمارے دل میں وہ یقین دہانی ہے، وہ اطمینان ہے کہ کوئی چیز ہمیں اسے جدا نہیں کر سکتی۔ لوگ اس بات کو دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ خوش لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ خوش لوگ ہیں۔ اگر لوگ آپ کے چہرے پر اس خوشی کو نہیں دیکھ نہیں سکتے، اور اگر دوسرے لوگ یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کی زندگی ایک فرق ہے، زندگی ہے، تو آپ کے ایمان کا ان پر کچھ اثر نہ پڑے گا۔ اب میں جیسے ان دنوں دل کے عرضہ میں مبتلا ہوا، اور اس کے ڈسچارج ہونے کے بعد فوراً چرچ ہے، یقیناً میری جو شیو ہے یہ بڑی ہوئی، لیکن میں نے کیونکہ جس سے مجھے شفا دی، اگر میں ڈاکٹروں کے پیچھے تو چلا رہتا ہوں، میں نے جنرل ہاسپٹل، غلام دیوی، پی آئی سی، اس کے بعد ڈاکٹرز ہاسپٹل، پھر شیخ زید، پھر دوبارہ سے شیخ زید میں ایڈمٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد حمید لطیف۔ تو میں جب ڈاکٹروں کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، تو جس نے اصل میں شفا دی، اگر میں اس کے پاس نہ آؤں اور اس کا کلام نہ سنوں، اس کی خدمت نہ کروں، تو اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے شفا اس ڈاکٹر نے دی جس نے مجھے میرے نہیں، شافی میرا یسوع جس نے مجھے شفا دی، اگر وہ شفا نہ دیتا، اور میں کہتا تھا خداؤں تو شفا دے گا میں شفا پاؤں گا، تو بچائے گا میں بچوں گا، کیونکہ میرا فخر تو ہے۔ اب میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں میٹنگ لے چکا ہوں، ورشپ میٹنگ، اور پرجوش دعا، یعنی میرے اندر سے اور باہر سے یہ شور نہیں ہو رہا، بے شک میری شیو بڑی ہوئی ہے۔ جب عبادت ختم ہوئی تو آگے ایک ہون طبیعت کس طرح ہے، ہون طبیعت کس طرح، تو میں نے سمجھا ان کے اوپر کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا، یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، کہ ایک بندہ پرجوش کلام دے رہا ہے، دل کے عارضہ سے اٹھ کے، میرے پیچھے دل ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک وین جب وہ ٹیڑھی، جس کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی کم ہوئی اور میری یہ پرابلم شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا، آپ کو کچھ نہیں دکھایا، حالانکہ انہیں دکھائی دینا چاہیے تھا کہ یہاں خداوند کام کر رہا ہے، گواہی ہے کہ میرے بدن میں خداوند ہے، وہ کام کر رہا تھا، میں تھوڑا کھڑا تھا، یا میں تھوڑا ہوں۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے دیکھ کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ کے ابھی بھی شاید آپ کے ذہن میں ہے کہ میں وکل ہو گیا، کھڑا کرنے والا وہی، شفا دینے والا وہی ہے، اور اسی نے وعدہ کیا تھا میرا فضل تیرے لیے کافی، یاد رکھے وہ کمزوری میں ہمیں زور بخشتا ہے۔ آمین۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی زندگی فرق زندگی ہے، اور آپ کے ایمان کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا، اگر آپ
کچھ بھی لیکن پھر بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ شخصی طور پر یسوع کے پاس ہیں، پھر آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کل آپ کو اور زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو رہی ہے، میری مخالفت ہو رہی ہے، میرے جیسے دھوتی دشمن بہت ہے، کچھ خاموش ہیں، ہم انہیں جادوگر کہہ لیں، وہ کر لے جو کرنا ہے، کچھ انسان ہے جو ستا رہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، میرا زور میرے ساتھ، اس سے کہتا میں اپنی حیبت کو تیرے آگے بھیج، تیرے دشمنوں کے آگے بھیج کے پشت پھیروں گا، وہ ہے میرے ساتھ، یاد رکھے۔ لیکن اس مخالفت کے نتیجہ میں آپ مضبوط بن جائیں گے، اور آج کا مسیح دنیا میں بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، تو بھی بہت سے لوگ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جیسا نئے عہد میں جیسے آپ نے مانگی، ایک شخص ایمان کی خاطر شہید ہو گیا تھا، لیکن اس کے اسی باب میں ایک دوسرے شخص کا ذکر ملتا ہے جسے قید خانہ سے رہائی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ کلیسیا اس کے لیے دعا مانگ رہی، اور یہ ہے پطرس۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل اس کے ساتھ ساتھی یعقوب کو قتل کیا گیا، اور آج وہ قید خانہ میں، کل اسے بھی شہید کیا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے پطرس سو رہا تھا۔ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آپ کو جاننا ہے، مجھے جاننا ہے، کیوں سو رہا تھا؟ کیونکہ جب ہم مسیح میں نئی مخلوق ہے تو پھر ہمارے دل میں یقین دہانی ہے، وہ اطمینان ہے جو ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، ہم آخری دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مسیح ہونا آسان نہیں رہے گا، اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ ہماری گواہی مؤثر ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہماری مخالفت میں اضافہ ہوگا، لیکن ہم نے اس دنیا میں کسی کی خاطر دکھ نہیں اٹھانا، اپنے یسوع کی خاطر دکھ اٹھانا ہے۔ اگر مخالفت بھی ہو تو مسیح کے کاموں کے لیے ہو، اور سب کچھ سہ لے، سب کچھ برداشت کرے، وقت آنے کو ہے آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ دنیا کے حالات، واقعات، نشانات پیشن گوئی اسرائیل پہ اس وقت جیسے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے مخالف ملک اس پہ دن رات اپنے جو جدید اسلحے استعمال کر رہے ہیں۔ تو خدا نے کہا تھا جب ایسا ہوتے دیکھو تو اسے جان لینا کہ میری آمد قریب ہے۔ تو کلیسیا آپ کو ہر وقت تیار رہنا، تیاری نہیں کرنی، تیار رہنا، کسی بھی وقت کلیسیا اٹھائی جائے گی، کسی بھی وقت، کسی لمحے۔ تو دکھ سے ہیں آج ہم دکھوں کے دور میں سے، کیونکہ اخیر زمانہ لکھا ہے برے دن آئیں گے، تو ہم برے دنوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ دکھ سہنا ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم سہتے سہتے یہاں سے جائیں، اور مسیح پر ہمارا ایمان قائم رہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا، زمین پر ایمان پائے گا، تو ایمان آپ کا قائم رہے۔ آپ ایمان کے بانی یسوع کو کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، اور تکتے رہیں، اور تکتے رہیں۔ وہی بچاتا ہے، وہی چھڑاتا ہے، وہی بحال کرتا ہے، اور خوشخبری کہ وہی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ آمین، آمین۔ خدا آج اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے۔